اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی قسط میں بتا رہا تھا کہ ہم نے کچھ ڈیسیژن لیے کہ یہاں پر بھی سسٹر کے ایک ہی کمرے میں ہم سب رہا کر رہے تھے اور بھانجے کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو رہائش کافی تنگ تھی۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لاہور شفٹ ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ پھپھا پھوپھی جن کی اولاد نہیں تھی وہ بھی ڈسٹرب تھے، بھائی بھی ڈسٹرب تھے، وہ بھی بچوں کے ساتھ ہلے ہوئے تھے۔ میرا بھی ایک گھر پورا گھر سیٹ تھا جس میں ایوری تھنگ جو ہے وہ اویلیبل تھی، یعنی بنیادی سہولتیں ساری اویلیبل تھی۔ اب وہاں سے شفٹ ہونا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بجٹ بھی لمیٹڈ تھا، تنخواہ بھی، اور والدہ بھی بیمار رہتی تھی، ان کو چیک بہرحال کروانے میں لاہور لاتا رہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں میری جو ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے، انہوں نے کافی مدد کی۔ انہوں نے مجھے مکان ڈھونڈ کے دیا۔ تو مکان ایک طرف سے بڑا صاف ستھرا تھا، یعنی ایک کمرہ تھا، ایک برآمدہ تھا، ایک کچن تھا، ایک ٹوائلٹ، اور ڈیوڈی مشترکہ تھی جس میں سے گزر کے مالک اوپر چلے جاتے تھے اور ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے تھے اندر آ کے۔ تو دوسری طرف بھی پلاٹ خالی تھا، اس پہ دروازہ لگا ہوا تھا جالی کا بھی، وہ کھولے تو بڑی ہوا آتی تھی۔ مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاہور میں پولوشن اب تو بہت زیادہ ہے، اس وقت بھی گند پھینکتے تھے۔ تو اس پلاٹ میں سب لوگ جو اس گلی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، بہت بڑا خالی پلاٹ تھا، یہ منشی ہاسپٹل کے قریب ابراہیم روڈ کے ساتھ تھا نیچے۔ تو وہاں پر گند ہی گند تھا، اگر اسے کھولیں تو بو آتی تھی۔ تو بہرحال ایگزاسٹ فین ہم نے لگایا۔ تو جس طرح بھی ہے، ہم نے کمرہ کافی بڑا تھا، میں شفٹ ہونے کا پراپر ارادہ کر لیا اور بچوں کو لے کے ہم یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ تو جب ہم وہاں سے شفٹ ہوئے تو کافی سامان تھا جو ٹرک پہ ہم لاد کے یہاں لائے، جس طرح لوگ لاتے ہیں۔ اور اس میں میری بہن تھی وہاں ایک، وہ بھی شادی شدہ تھی، بڑی پیار کرتی تھی، وہ بھی بڑی ڈسٹرب تھی، یعنی تقریباً پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی۔ اور پیچھے جو میرا گھر تھا وہ بھی اسی طرح ہم اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے آ گئے۔ وہ کوئی کبھی دروازہ کھول لیتا تھا، کوئی نہیں کھولتا تھا۔ بہرحال اس طرح ہم لاہور میں شفٹ ہوئے۔ تو شفٹ ہونے کے فوراً بعد جو اصل کام تھا کہ بچوں کو میں نے ایڈمیشن کروایا اچھے اسکول میں، یعنی جو یہاں پر تھا۔ تو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کو میں پیدل ہی لے کے جاتا۔ اس دور میں اگر زیادہ سے زیادہ سواری تھی تو ٹانگے چلتے تھے۔ یہ 81 کی بات کر رہا ہوں، 84 کی، سوری، 84 85 کی۔ تو ٹانگے وغیرہ زیادہ چلتے تھے، تو ان پہ ہی، تو ان پہ بچوں کو لے کے اسکول چھوڑنا اور لے کے آنا۔ تو وہ پھر ہمشیرہ کا گھر قریب تھا، پہلے بچے وہاں چلے جاتے تھے، وہی کھانا شانا کھاتے تھے اور اپنے پھوپھا سے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میں شام کو ڈیوٹی سے آتا تھا تو دربار داتا صاحب اترتا تھا گاڑی سے، تو پھر میں ٹانگے پہ بیٹھ کے تو گھر آتا، تو وہاں سے پھر بچوں کو ساتھ لیتا اور پیدل ہی بچوں کو لے کے تو ہم گھر پہنچتے۔ گاڑی جو تھی وہ میں نے فیٹ تھی، وہ میں نے بیچ دی، کیونکہ وہ کھڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ باہر کھڑی کریں تو گندگی وغیرہ اس کے اوپر پھینکتے تھے لوگ، تو وہ پھر میں نے بیچ دی۔ تو بچوں کو بہرحال یہ سلسلہ
کچھ عرصہ چلتا رہا. جیسے جیسے بچے تعلیم حاصل کرتے رہے تو ہم اس پہ پوری توجہ دیتے تھے. آج کی قسط میں یہیں پر ختم کروں گا. پھر اس کے بعد اگلی قسط انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اس میں کہ کون سی چینجنگ آتی ہے، کیا چینجنگ آتی ہے، اور پیچھے گھر والے اور والدہ اور باقیوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں نہیں کرتے. پھر ہم گھر جاتے ہیں، عید یا اس طرح کے جو تہوار آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.